تو فرمایا مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ کی یاد میں تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ رب العزت نے وہ یہ بیان فرمائی، فرمایا مومن کی دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پہلا تو یہ کہ جو ہی نام آئے محبوب کا تڑپ اٹھتے ہیں، کیا ہے؟ تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں۔ اور یاد رکھیے نا، جس طرح بندے کا مزاج میں تبدیلی آتی ہے نا، اس طرح ایمان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ دنیا کی گرد، مفادات کی گرد پڑتی رہتی ہے ایمان پہ، ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پھر وہ گرد کو صاف کیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ جو کمی کوتاہی آئی تھی ایمان میں وہ پھر سننے سے پھر بڑھ جاتی ہے۔ اب جیسے خطاب میں اگر آپ نے کوئی حدیث مبارکہ آپ کے دل کو لگی، ساری دل کو لگتی ہیں، آیا مبارکہ کوئی پیغام آپ کے دل کو لگ گیا، آپ کے اندر وہ ایک جذبہ آیا، یہ ایمان بڑھ گیا، وہ جو کمی کوتاہی تھی ختم ہو گئی، ایمان کا جذبہ اور بڑھ گیا، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے جو ہی کہیں کمزوری ہوتی ہے تو کوئی بات میری سنتے ہیں، میری قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، حدیث کا پیغام سنتے ہیں، شریعت کا پیغام سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایک لہر آتی ہے جسم میں، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایک لہر آتی ہے۔ یہ دوسری صفت بیان کی۔ اچھا، تیسری صفت فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ کس پہ توکل کرتے ہیں؟ اللہ پہ۔ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، ہم اس دنیا کے بندے ہیں، جتنے اسباب ہیں انہیں کام میں لائیں، ان کے لیے کوشش کریں۔ یہ انسان کو حکم ہے، یہ انسان کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ اپنے تائیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اسے زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ اب وہ جتنی کوشش اس کے ذمہ ہے وہ کر رہا ہے، مالک کہتا ہے کوشش تو کر، کوشش کرنے کے بعد پھر توکل ان چیزوں پہ نہیں کرنا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان پہ توکل نہیں کرنا، ان سے کام لینا ہے۔ مالک توکل کس پہ کرنا ہے؟ فرمایا توکل میری ذات پہ کرنا ہے۔ توکل کس کی ذات پہ کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ۔ توکل اللہ کی ذات پہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس دنیا میں جو جو اسباب ضرورت ہوتی ان اسباب کو اکٹھا کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، پھر ان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ بھروسہ کس پہ کرتا ہے؟ اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ۔ فرمایا یہ تیسری صفت ہے مومن کی۔ چوتھی صفت فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بغیر عمل ممکن بھی نہیں ہے، لیکن صرف پڑھنے تک رہے نا۔ نماز میں پڑھنے کے بغیر تو نماز ممکن نہیں ہے، لیکن صرف پڑھنے تک نہ رہے۔ اللہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ، قائم کر۔ قائم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نماز سے نکل بھی جائے، نماز کی مٹھاس نہ جائے، نماز یاد رہے، اور جس کے حضور پڑھی ہے وہ یاد رہے۔ یقیمون الصلاۃ، یہ تو ہوئی قائم۔ اور مجھ جیسا کمزور آدمی آیا، پڑھی، چلا گیا، باہر گئے، اسی زبان سے جھوٹ نکلا، پتہ یہ چلا پڑھ کے آیا ہوں، قائم نہیں کر کے آیا۔ پڑھ کے آیا ہوں، قائم ہوتی تو جھوٹ بولتا، قائم ہوتی تو میں ظالم ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، قائم کرو، قائم کرو، کہ نماز جس کے حضور جا کے پڑھ کے وعدہ کر کے آئے ہو وہ وعدہ نہ بھولے، وہ خدا یاد رہے۔ پھر تو پڑھ کے قائم کر آیا، اور جس نے ایسا، جس کا مزاج نہ بنا معاشرے کے اعتبار سے، پھر وہ کیا کر کے آیا ہے؟ پڑھ کے آیا ہے، قائم کر کے نہیں آیا۔ پانچویں صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اسے دیا ہے نا، ہم نے دیا۔ کتنے خوبصورت لفظ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مالک تو ہے ہی کوئی نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے، جو ہماری بارگاہ سے اس کے گھر میں گیا ہے،
اور میں ینفقون، اس کے گھر میں جو جس کا گیا ہے نا اس تک پہنچاتا ہے۔ سادہ سا ترجمہ کیا ہے میں نے، اس کے گھر میں جس کا گیا ہے، اسے پتہ یہ چلتا ہے جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارا نہیں ہوتا، اس میں جس کا حق ہے وہ حق ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں سمجھتا کہ نہیں میرا ہی ہے اور میری محنت کا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، دیا ہم نے، محنت تیری تھی پر دیا کس نے؟ ہم نے۔ کیا صبح سے لے کر شام تک اینٹیں اٹھانے والے سے تو زیادہ محنت کرتا؟ ایک بندہ ہے صبح سے لے کر شام تک اینٹیں اٹھاتا ہے، وزنی کام کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے اپنے آفس میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھے والا زیادہ کما رہا ہے، وہ محنت کے باوجود کم کما رہا ہے۔ مالک کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، یہ رزق دینے والا میں ہوں۔ اب جب میں نے دیا ہے، ایک وہ جو بیٹھا ہے جس کو میں نے وافر دیا ہے، محنت بھی کم ہے لیکن کیا ہے، مال بھی وافر دیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اس کے گھر میں صرف اس کا گیا ہے؟ وہ مزدور کے گھر میں تو میں نے کسی اور کا بھیجا ہی نہیں، اس کے گھر میں صرف اس کا بھیجا ہے۔ اس کے گھر میں نے کئی لوگوں کا بھیجا ہے، کیونکہ اس کی آزمائش ہے، اس کی آزمائش ہے صبر کرے، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور اس کی آزمائش ہے جو اس کے گھر میں نے لوگوں کا بھیجا ہے وہ پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ پانچویں صفت ہے یقین کی۔ اور پھر اللہ کیا کہتا، اچھا جو اس کے میں نے گھر بھیجا ہے، اس کے گھر میں بھیجا ہے جو لوگوں کا حصہ ہے، یہ دے گا میں دگنا چگنا کر کے دیتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ کمی آتی جائے گی، کمی آتی جائے گی، نہیں کہا کیوں، میں نے اسے دیا، اسے نائب بنایا، اور ویسے بھی میرا نائب ہے۔ وہ کیسا نائب ہے کہ جس کو اللہ اختیاری کوئی نہ دے کے بھیجے، کہا کہ میں دیتا ہوں، اب دے کے اسے دیکھتا ہوں کہ یہ بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ بندہ وفا کر رہا ہے، میں اور دیتا ہوں کیونکہ یہ صحیح طریقے سے پہنچا رہا ہے، یہ خیانت نہیں کر رہا، یہ لوگوں کا مال لوگوں تک پہنچا رہا ہے، میں وافر دیتا چلا جاتا ہوں۔ کیوں کہ یہ نیابت کے ساتھ وفا کر رہا ہے، یہ میری ذات کے ساتھ وفا کر رہا ہے۔ پھر میں اس کے گھر کو، اس کی ذات کو چن لیتا ہوں، پھر اسے چن لیتا ہوں، اس کے خاندان کو چن لیتا ہوں، اس کی نسلوں کو چن لیتا ہوں کہ اس کے گھر سے میری ذات کے ساتھ وفا ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ وفا کرے، مالک کے ساتھ وفا کرے۔ اور جب یہ پانچ صفات آ جائیں گی نا جی، یہ پانچ صفات جب ہمارے اندر آ جائیں گی پھر معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ اور اگر یہ پانچوں صفات ہی ہم میں نہ ہوئیں تو پھر تقریری ہی ہے اور سننا ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ پھر قرآن صرف قرآن پڑھنا ہی ہے، نماز پڑھنی ہی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں معاشرے کے اندر انقلاب بہت بڑا، شریعت کے اعتبار سے چینج آئے، تو یہ پانچ صفات اپنی ذات کے اندر لائیں، انقلاب آئے اپنی ذات کے اندر، پھر نکلیں معاشرے میں۔ پھر جب معاشرے میں نکلیں گے تو پھر مجھے بتائیں میدان بدر کے اندر یہی صفات، سورہ انفال میں نے پڑھی ہے، اس کے آگے میدان بدر کا ذکر ہے۔ اچھا یہی صفات صحابہ میں تھی، یہ پانچوں کی پانچوں صفات کن میں تھی؟ اچھا یہ اپنی ذات کے اندر وہ لے کے آئے نا، لے کے بدر میں اتر آئے۔ اللہ رب العزت نے کہا میں قانون فطرت بدل رہا ہوں کہ فرشتوں کو تسبیح کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن یہ اپنی ذات کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ لے کے آئے ہیں، پانچ صفات اپنی ذات کے اندر یہ لے کے آئے ہیں، یہ متقی بن کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا قانون فطرت بدلتا ہوں، فرشتوں ہو تو تم تسبیح کے لیے، پر آج تسبیح نہیں کرنی، آج تلواریں لے کے بدر میں اترو، کیونکہ آنے والے بدل کے آئے ہیں اپنی ذات کو، آنے والے اپنے آپ کو بدل کے آئے ہیں۔ بدل کے میدان میں نکلے نہ، دیکھیے گا کہ آج بھی بدر والی فتح ملے گی، اور اپنی ذات کو بدل کے نہیں اتریں گے معاشرے کے اندر تو پھر ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ ابتداءً مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا